قربانی کے دن آتے ہیں قربانی کرتا ہے تو نمود و نمائش اور شہرت چاہتا ہے۔ آج کل اس معاشرے کا ناصور ہے کہ ایک مسلمان نیکی کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کریں، فلاں آدمی نے یہ نیکی کی۔ فرمایا ایک آدمی جانور خریدتا ہے اور نمود و نمائش کے طور پر جانور ذبح کرتا ہے، فرمایا یہ مسلمان غافل کی طرف چل پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی امیر تھا، اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ اب واجب کو چھوڑنا گناہ ہے، لیکن یہ مسلمان اپنے ذہن سے سوچتا ہے اور یہ مسلمان یوں کرتا ہے، اپنے واجب عمل کو ضائع کر دیتا ہے، اپنے واجب عمل کے حقوق کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے کسی مرے ہوئے رشتہ دار کی طرف سے قربانی کرتا ہے، تو اس نے واجب کو چھوڑ دیا، اس نے نفل کو اپنانے کی کوشش کی تو یہ گنہگار ہوا۔ شریعت مطہرہ کا مزاج ہے، مسلمان کو ہر کام کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ اگر ایک آدمی امیر ہے، پیسے اس کے پاس ہیں، اب اس کے جو زندہ افراد ہیں ان کی قربانی پوری ہو گئی، اب اگر اس کے بعد وہ اپنے مرے ہوئے والدین، رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے، ان کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو ثواب ان کو پورا ملے گا۔ لیکن یہ زندوں کی قربانی چھوڑ کر مردوں کے لیے قربانی کرتا ہے تو واجب چھوڑنے کا گناہ اس پر زیادہ ہوگا، نفل کا ثواب کم ملے گا۔ پھر فرمایا ایک مسلمان جب قربانی کرتا ہے تو یوں ہوتا ہے، ایک قربانی کو گھر کے تمام افراد کی طرف سے کافی سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک گھر میں 8-9 افراد تھے، ایک آدمی نے گائے خرید کر ذبح کر دی، اب ذہن میں یہ بات بٹھا لی کہ میرے گھر کے تمام افراد کی طرف سے قربانی کافی ہے۔ فرمایا نہیں، گھر میں جتنے افراد ہیں ہر ایک کا حصہ لازمی کرے گا۔ جب حصہ لازمی ہو گیا، اب 5 افراد ہیں تو 5 حصے کرے، زیادہ کر سکتا ہے، یعنی 5 گھر میں افراد تھے، یہ 7 حصے کرے، ثواب ملے گا۔ لیکن 8 افراد ہوں اور یہ 7 حصے کرے تو ایک حصہ چھوڑنے کا گناہ اس مسلمان کو ملے گا۔ جب قربانی کا دن آتا ہے